تے ایک دو باتاں میں اور کہہ دیاں طالب علم بیٹھے ہیں حدیث سے کہ نمازاں دے اوقات بھی حضرت عثمان دے زمانے بدقسمتی نہ خلل پی گیا جو حضور نے آخیا نا حضرت ابو ذر نے دوجیاں نوں کہ ایسے حکمران تہاڈے تے آ جانے جنہاں نمازاں لیٹ کر کے شوق کٹنا شروع ہو گیا نمازاں چھڈیاں نہ مگر لے صحابہ دنداں تھلے جیباں بہن لگ پے غم نہ بہن لگ پے کہ رسول اللہ دے زمانے دیوانے ہوندے سی اڈھیکلے ہوندے سی کہ وقت نماز آوے کی ہونا شروع تاخیر بھی نماز شروع ہوئی یہ صحیح مسلم بخاری سب تو پڑھ اور نال ہی جڑا نا کہ پھر تکبیراں چھٹ گئیاں حضرت عثمان رضی کو بڑھاپے نہ شاید چھٹ گئیاں مگر حضرت معاویہ دوجے نے سب چھٹ گئے کہ اللہ اکبر پہلا کہیں دے نماز پھر رکوع سجدے نوں جاندے تکبیراں ختم اور ایڈا فتنہ پیدا ہو گیا کہ صحیح بخاری دے اندر آندا حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ فتح کر لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار گئی بصرے کی نماز پڑھائی تے صحابہ کرام نے آخیا کہ آج اللہ کی قسم اس بندے نے سانو نماز یاد دلائی جڑی اسی رسول اللہ دے پیچھے پڑھتے سی اللہ اکبر نے چھڈ گئے بالکل ہی کم خراب ہونا شروع کرتا حج تمتع جڑا سی روکیا جانا شروع ہو گیا کہ حج عمرہ حالانکہ حضور نے بڑی مشکل نہ بحال کیتا رسم کفر دی توڑی سی کم دینی لحاظ نہ بھی کچھ خرابیاں ہونی اس معیار دا نہ رہا جڑا شیخین دی تد میں آخیا شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ سی کا کیا کہ پہلے دوران دی حکومت خلاف تے محفوظہ ہر قسم دی خرابی تو بے اے مفتونہ خلیفے نیک بہت اعلیٰ مگر انتظام اس پائیدہ نہیں یہ خرابیاں آ گئی اور اتوں تک کہ نسائی شریف سے پڑھنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخیا مینوں حکم ہوا آسمانوں کہ ابی بن کعب نو یا رسول اللہ سورۃ بینہ سنا کیا میرا نام روئے صحیح بخاری اس ابی بن کعب نے رو کے آخیا حضرت عثمان دے زمانے ہلاک اہل العقد رب الکعبہ کعبے دی رب دی قسم ایک گورنر تباہ ہو جان دین برباد کرتا نہ نمازاں ہو رہی نہ وہ گل رہی اور اتوں تک نوبت صحیح بخاری جتے ابن حضر لکھتے کہ یار جب عثمان دے زمانے دین دا حال ہو گیا بات کی ہونا احادیث پڑھو نہ دین نہ ٹھٹا کرو برا پلا جڑا اللہ وہ منہ تے راکھ پاؤ اس کے اندر منہ نہ گندگی پھینکو کہ برا نہیں مگر جس طرح انبیاء دے واقعات اللہ نے برے کہہ نہیں دسے نصیحت پھڑ لی کہ کچھ بندے بن جاؤ اس گل ہی اے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت عمر نے شام پہ جا کے تھے دین تو سکھا ایڈے ذمہ دار تو لکھ دیا کہ حضرت ابو الدرداء گھر آئے تو انہوں نے بیوی فرماؤں دی داخل آلی ابو الدرداء و مغض حضرت عثمان نے زمانے کی موت ہوگی مگر قیامت کی آئے تو غصے نہ پڑے قلت ما غضبک میں کیا ابو الدرداء تو اینا ناراض کیوں اینا غصے فقال واللہ ما عرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا کہنے لگا میری بیوی خدا دی قسم میں رسول اللہ کے دین تو کوئی شے نظر نہیں آتی ہوں سوائے دی با جماعت نماز ہو رہی اینا رہ گیا باقی قصہ ہو گیا ہی ختم اتنے امام لکھدا غریب کہ حضرت عثمان دا زمانہ پڑھ لو 138 صفحہ فتح الباری تو چنگی شرح کہنے لکھی دسو فرماؤں دے مراد ابو الدرداء نام المذکورین حاصل فی دنیا نقص و تغییر الا التجنیف الصراط حضرت ابو الدرداء جڑا رویا اور اس بیچارے نے آخیا کہ حضور دے دین تو کوئی اس نے دیکھا کہ گورنر دا حال جڑا وہ تبدیلی آ گئی کم خراب ہوا با جماعت نماز تھوڑی جی چل گئی ختم یہ بھی ہوگی وہ پھر صحیح بخاری چ پڑھنا تزیید صلاۃ دا باب جدوں پھر حضرت انس نے غریب دا زمانہ دیکھا نا 6-7 سال بعد دمشق نوں گئے بڑا رویا انہوں نے آخیا نماز بھی چاہیے لوگوں آخیا نماز کیویں انہیں آخیا نماز سی رسول اللہ نے دسی کہ زور اثر تو بعد پڑھ لے اثر مغرب دے نال جا کے پڑھ لے جمعہ جڑا وہ کئی صحابہ کرام چارے اشارے نہیں آئے سر کر کے جمعہ زور پڑھ لیں گے وقت تے گیا ظلم ہی ظلم احادیث کے دفتروں پردہ بہت جماعتاں بنائیاں اسلامی حکومت دا درد نے وہ گل نہیں کرتے شخصیتوں کا رونا روندے کہ فلاں بندے نوں بچا فلاں بندے کی قسم کا فیصلہ کون کرنا میں کہنا یزید کے بارے جڑا اللہ کو دوشی ہوئی لانتی تینوں کی حق پہنچتا یہ مالک یوم الدین کا کام ایک نیکی تو بخش دے یا بڑے تو بڑے پرہیزگار پکڑ لے کون دخل دے سکتا گل ایتھے جی کرو ایتھے بربادی کی ہے تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ سارے کماں خرابی وہ امر نسبی اور فرماؤں دے امام ابن حجر ٹھوس گل اے خطبے دا نچوڑ لأن حال الناس فی زمان نبوت کان اتم مما صار الی بعد یہ آندے ریلیٹیولی گل ہوئی ہے رسول اللہ کے زمانے حالات بہت اعلیٰ درجے دی بعد کچھ کمیاں ہونی شروع ہوئی حضرت ابوبکر عمر کے زمانے نظام ٹھیک ہے مگر رعایت کچھ خلل آ گیا ثم کان فی زمان الشیخین اتم مما صار الی بعد ابو بکر عمر کے زمانے پھر بھی بہت اعلیٰ رہا بعد والا نا
وکان ذالک صدر من ابی الدرداء فی اواخر عمرہ وکان ذالک فی آخر خلافت عثمان. ایتھے مکرے آج دا خطبہ کہ جڑا حضرت ابو الدرداء روئے اور غصے کیا، فرمایا معلوم ہوندا ہے حضرت ابو الدرداء نے اپنی آخری عمر کیا اور وہ حضرت عثمان دا آخری دور سے ادوں فوت ہوئے. فیا لیت شعری اللہ، اتنا بڑا محدث روندا، فیا لیت شعری، آندا ہائے خدا دی قسم کوئی مینوں سمجھائے. اذا کان ذالک اصل الفاضل بصفت المذکور عند ابی الدرداء، جدوں ایڈا آڑا زمانہ حضرت عثمان رضی اللہ جڑا ادوں دین دا حال ہو گیا. فکیف بمن جاء بعد من الطبقات الى هذا الزمان، میرے زمانے تک تو اور 600-700 سال پہ گیا، ہن دین دا پھر کی رہنا. پر رو کے لکھیا کہ جدوں اس آرا ترین زمانے دا حال کہ صحابی رسول رو لیا کہ بی بی کوئی دین نہیں رہا لیکن بعد مات نماز. انہاں گورنر نے حضرت عثمان جڑا میں ہن بھی آنا بڑے تو بڑا دشمن اٹھے حضرت عثمان دا بخاؤ جو دین دا شروع تو خادم نہیں، انہیں ہجرتاں نہیں حبشہ نو کیتیاں، مدینے دین واسطے قربانیاں نہیں دتیاں. مگر آج جڑے حاکم مقرر ہو گئے زورا پا کے جنہوں نے امام محمد بن عبد الکریم شہرستانی لکھدا ہے کہ بنو امیہ غالب آ گئے، جاڑو لے فجیرہ لے، انہاں اوتے ظلم کیتا کہ انہوں مجبور کر لیا، جہدے نتیجے چ انہاں تے زیادتی ہو گئی، شہید کرتے. قصور سارا انہاں دا خاندان دار نویں لوگاں دا کہ جنہوں نے حکومت کر کے کرتوت کیتے کہ بے گناہ حضرت عثمان رضی اللہ جیسے بندے دے پلے پی گئے. لوگ کہیں دے رہے بھائی تو نیک ہے. ہن حضرت عثمان رضی اللہ خطبہ ساری دنیا کہو گی کہ انہوں نے آخیا جی کوٹھے سے چڑھ کے میں آ کم نہیں کیتا، آ کم نہیں کیتا، پوچھا انہوں سارے نے گواہی دیتی کہ ٹھیک نا. اینا نقل کر دیا، یعنی پتہ لگا کہ وہ جڑے مخالف سی وہ بھی منتے سی تیریاں نیکیاں ٹھیک ہے، مگر جو انہوں نے جواب دیتا کوئی پلا مانس نہیں نکل گیا. مینو حیرانی ہے کہ وہ غریب صحابہ عمرو بن حم کیا انہوں دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عدیس آ بیچارے انہاں غریباں دا نام ہی لعنت کری جاندے، انہوں دے کم وقت بغیر جانے انہوں لعنت کری جاندے ہیں. صرف اس تو حضرت عثمان دے مخالف انہاں دے برابر دے ہے بیت رضوان والے صحابہ دے پڑھ کے دیکھ لو. رونا کی روئیے شیخ الحدیثاں تک نہیں خلدا کہ یہ صحابی ہے جنہیں تو برا کہہ رہا ایویں لکھی جاندی. انہوں نے کوئی انکار نہیں کیتا منے، مگر صرف یہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نیکیاں دا یہ بدلہ کوئی نہیں سی بے تو حکومت انہاں دے سپرد کرنے جنہاں تو کوئی شراب پیندا پھڑیا جاندا تے کوئی بیت المال لٹدا، وہ نیکیاں جڑا او دا یہ معاملہ کہ تو یہو جہے بندے مسل او دا جواب انہاں کوئی نہیں آیا. تبری دے اندر پورا جواب انہاں دا پڑھنا چاہیے. جے تو آکھیا انہاں گلاں تو اسی مکردے نہیں، سب تو زیادہ کون جاندا تیریاں خوبیاں. مگر یہ نظام مملکت تباہ ہو گیا، اسلامی حکومت دا بیڑا بہ گیا. حضرت علی نے جو کچھ کیتا نا پھر وہ آج بھی تیرے سامنے غلطیاں گنتے علی نے پھر سر دے کے چاہیا بے جڑا فتنہ اینو میں کسی طرح روکا، مگر سر کٹیا گیا، فتنہ نہیں روکا. وہ دور سے کم غلط نہیں ہویا. حدیثاں دی میں نہ پڑھوں گا کہ 4 سال کیتے انہوں نے اور 4 سالاں جو کسی حضور مہر لا گیا سی جب تو ایسا نہ لڑیں گا تو حق تے ہوئے گا، جب تو معاویہ نہ لڑیں گا تو حق تے ہوئے گا. جنہ رہا جے نہ سے حاصل جا میرا منہ کڑا کر کیوں حدیث پاک نہ ٹھٹھا کرے. تے باقی برا پڑا کہنے والا جڑا وہ حرامی ہے، بالکل خبیث آدمی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کون ماندہ لال کیسے برا، مگر غلطی پیغمبران کو جو کچھ ہوا قرآن پاک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہو گیا، اللہ عنہ کہ وہ امر شیطان، مگر غلطی نہ ہو گیا. کیا ہے پھانڈ بنایا اور غلطی نہ منو، یہ کوئی دین نہیں ہے. احترام اپنی جائے ایسی دو تاریخ احترام چھٹ جاؤ گے تاجی بے دین. کہ غلطی نہیں منو گے تو خدا دا شریک بناؤ گے کہ سبحان قدوس، ایسا کوئی نہیں ہے، پاک صرف اللہ. تے نیک لوگ سی کم ہویا اگر صحابہ روئے، ابو درداء غریب رویا کہ سوائے دین تو کچھ نہیں رہ گیا. اور ابن حجر نے غریب نے لکھیا کہ ہائے کوئی مینوں یہ سمجھائے کہ جدوں اس پاک زمانے دین دا حال ہو گیا سی تے ساڈے تک آؤندیاں تو ہور 500-600 سال ہو گئے. اس تو اینوں سمجھن دی کوشش کرو کہ حسین میدان کیوں نکلیا، ورنہ وہ پاگل نہیں سی. وہ سب جانتا سی میرے نال کوئی نہیں، بچے عورتوں نے کوئی جہاد کرنا کوئی اکٹھا نہیں کیتا، کسی نے انہیں بلایا نہیں، جڑے نار رل گئے انہوں نے آپ ہٹایا کہ چلے جاؤ میرے نال کیوں رل. انہیں کوئی جنگ نہیں کی، کوئی خروج نہیں کیتا، نہ کسی ظالم حاکم کے خلاف بغاوت کی، صرف اپنا سر کٹوانا چاہیا کہ اختلافی نوٹ لکھنا چاہیے. امت نے دسنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا غلط ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں دین دے مطلب کر دینا. میں روک نہیں سکتا، مگر میں چپ رہا تو بہانہ بن رہا کہ تیرے بھرا نے بھی معاویہ نے دیتی سی، تم ہی چپ رہا اس تو ٹھیک ہے. انہوں نے سمجھایا کہ حسن نے کیوں دیتی سی تے میں کیوں نکلیا. گل کھل جائے کہ فیصلہ سپریم کورٹ غلط کر رہا ہے،
جج لکھ رہا کہ کم غلط ہے، ٹھیک ہے، بعد جڑے پھر پڑھ دے من جاندے کہ واقعی یار اس جج نے صحیح اس لکھ رہا حق لکھ گیا حسین، جس پاروں آج امت دے اندر کوئی حلال زیادہ پاویں اہل حدیث ہے دیوبندی اج دے چھوکرے نوں چھڈو ایک بھی نہیں جڑا امام حسین نوں سید الشہداء نہیں من، سارے بڑے روندے رہے، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساڈے بزرگاں دیاں داستاناں، مگر حال میں وینا کہ سارا کچھ چھپا کے ہر ممبر سے یزید دی وکالت کر رہا ہے۔ تسی اہل حدیث جے بولو، اگر اہل حدیث نے نہ رہو 14 سال کہڑا اہل حدیث عالم ہویا، جے انہاں دیاں کتاباں تہاڈی گل دسن مینوں پھانسی دے دو گھنٹہ کر سوندا جی، تے جے وہ سارے غریب آکھن کہ حسین حق تے یزید ظالم ہے، تسی کہڑا مذہب سکھاؤندے؟ کیوں اہل سنت دا عقیدہ خراب کر دے اور شیعہ نوں جہنم جان دیو؟ تسی اہل سنت دا مسلک برباد کر دے۔ اہل سنت نے موہراں لائیاں کہ ہر جنگ چلی حق تے سی، او دے مخالف غلطی تے سی، برا بھلا کیوں کہنا غلط سی، حسین حق تے سی، مدینے والے حق تے سی، یزید جھوٹا سی۔ یہ سارے اہل سنت نے بچے محدثین نے بچے فقہاء نے مور لائی یہ گل، تسی اس مسلک میں برباد کر دیں۔ اور کمال ہے اگر غریب کوئی بیان کرا تو ہائی مچا دیں کہ یار وہ محرم سے بیان کرو، کیوں نہ کرے؟ میں جمن تو لے کے 2 دن پڑے آج تک میرے لوں چک اگر میں اسلامی حکومت کی کوشش نہیں کرتا میں اللہ مشرک۔ اب سن لو میرا ایک لمحہ خدا دی قسم جتنے میں لیکچر دینا آیا کہ لوگوں اسلامی حکومت لاؤ، تنظیماں بناؤ، لیکچر دیو، کتاباں پڑھاؤ، بچوں کے ذہن سے واڑو کہ اسلامی قاضی کداں بہندے سی، کیویں وہ گواہیاں سنتے سی، کداں فیصلے، وہ دین سارا مریاں میٹ ہو گیا، اینے نہیں رہ گیا کہ پیر چوڑے کریے کہ ہاتھ کسے بنیے، وہ سارے دین دے دفتر کہ حدود کیویں نافذ ہوندیاں سی، کیویں فیر مالے غنیمت کٹھا ہونا، دین سارا برباد جھگڑیاں پایا۔ دنوں تو میرے بھائیو دوستو توحید دے اس نقطے کی سمجھ آ گئی نا کہ سورہ نساء پڑھی تحاکم الطاغوت کہ جڑا اس عدالت مقدمہ لے گیا جتنے قرآن دے مطابق فیصلے نہیں ہوندے وہ سارے مشرک۔ اللہ نے آخا تو بندے نوں حاکم مان دیا، تو اس جج کو کیا کم وقت کو جڑا تعدیلات دے مطابق فیصلے کر یتحاکمون علی الطاغوت، رب دا حکم کنڈ پیچھے سٹیا۔ اس تو شرک نوں سمجھو سارا نے شرک بنا لیا، قبر والوں کچھ نہ کہو، قبر والوں جڑے مندے وہ بچارے سادہ لو، قبر والوں نے اٹھ کے میرا تہاڈا کی بگاڑنا، مگر یہ حکومتاں پائی اگاڑ سکتی، مینوں ہتھ کڑی لا سکتی، تمہوں جیل انہاں نوں ڈردا کوئی نہیں چھڑدا۔ اور سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ رحمت کے جانی مر گیا، سید داؤد غزنوی دا بیٹا مولانا عبد الجبار امام دا پوتا اور سید عبداللہ غزنوی جی نے غزنی چھڑتی سنت تے عمل پاروں، حالانکہ شاید کابر دا مرید سی، انہیں آخیا میں سنت نہیں سلطان چھڑ سکا، ملک کو کر دے، بڑے برے حال نہ کڈیا اور ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ غزنوی خاندان کوئی چھوٹا اور سید ابو بکر نے آخیا ظالمو تسی یزید دا دفاع کرنا سی، شمر دا ابن زیاد دا، کوئی ہور ممبر لب دے، تسی رسول اللہ حسین دے نانے دے ممبر سے بہ کے یزید دی وکالت کر دے اور حسین نوں برا کہندے، شرم کرو جے انہاں دے پیو دا کوئی ممبر اوتھے چلے جا رسول اللہ دے ممبر تے، جتھے رسول اللہ ممبر تے آپ بٹھاؤندے سی حسین نوں اوتھے جو کہیں گے۔ تو اللہ ہدایت دے، اینوں کوئی نہ قصہ سمجھے، اے میرے لوں نوں چرچیا اس پاروں کہ میں توحید نوں دے صحیح معنی سمجھا کہ اگر مسلمان اسلامی حکومت نہیں قائم کر دے مجرم، انہاں دی کوئی نماز روزہ حج قبول نہیں ہونی۔ اللہ نے آخیا جڑا اللہ اکبر کہیں گے اس کتنے سی میں بڑا تے تہاڈا صدر سی جڑا آ کرو ہو رہا، میرا حکم تے کوئی نہیں چل۔ اس تو اللہ دی بڑائی بیان کر لی، واقعہ کربلا سمجھو، علی سمجھو تاکہ ذہناں وچ گل بوے بھی شخصیتاں دا مسئلہ نہیں، نہ کہ جنت دوزخ دا، صرف اپنے چ اگ لاؤنی کہ مسلمان جڑا اسلامی حکومت بدلے تڑپے اور نہیں دعائیں ہی کرے، روے تنہائی کہ اللہ وہ وقت آئے کہ قرآن چلے اور سنت رسول سے یہ تم ایسی خالی ہو جائے کہا اسلام ہے۔ دین اسلام دے اس گل میں انشاءاللہ احادیث دے حوالے اینا تو بہتر کتاب اگر کو ہوئی نا کسی اہل حدیث یا دیوبندی مینوں دس دے بھائی تو آ پڑھ میں پڑھوں گا، کہ جے ہوئی ساریاں چوٹی دیاں کتاباں انہاں دے سارا علم چل رہا کیوں چھپاؤندے جی؟ کیوں ظالموں تسی محمود احمد عباسی دے مگر لگے جے جس ظالم نے خلافت معاویہ دی لکھ کے تانوں مرا چکا، جمعہ نہ پڑھے نماز نہ پڑھے، اور صاف دیوبندی عالم مولانا عبدالرشید نعمانی کے سامنے کیا کوئی قرآن وہی نہیں جناب وہی کوئی آندی ہے محمدی تصنیف، اس بے ایمان پہ مگر لگے جڑا روسی سفارت خانے کا ملازم سی اور انہیں فتنہ پایا بھی یزید رحمۃ اللہ علیہ کے امام سے، وہی کتاب سارے نے رکھی شیخ الحدیثہ رکھی، نہ کبھی کھول کے دیکھا بھی حوالے سے دیکھ لیے کتاباں ہے گے بے ایمان بڑا ایڈا ظالم کہ مولانا محمد اویس ندوی شیخ التفسیر سے ندوۃ انہوں نے کہا جب یہ کتاب چھپی بڑا چرچا یار انہیں ثابت کرتا کہ حسین جھوٹا، میں اچانک کھول لی 3 حوالے سے تینے کٹ کے ویکھے تے نہ جھوٹا، اگے پچھوں کٹیا بے ایمانی کی، یعنی بیڑا کر کو جی تلاشی لو گے فیض آرم دیا کتاباں، وہ عربی کتاباں مک گئی، حدیث ذخیرے ختم ہو گئے، انہوں نے پڑھو پھر نتیجہ کڈو کہ حسین کی
جنت دے جوانوں کا سردار حضور نے کیا جی انہیں کیتا ہی کچھ نہیں حضور دے زمانے بچا نہ ہجرت نہ جہاد، یہ تمغہ پیغمبر نے کیوں کیتا؟ صرف نواسا ہونے پر؟ نواسا نہیں، حضور نو فرشتہ دس گیا بس جو انہیں امت کرنا وہ کوئی نہیں کر سکے۔ لوگ جنگ لڑتے ہیں فوجاں نا، انہیں وہ جنگ لڑنی ہے جہد معصوم بچے نال ہونے، عورتیں ہونی، انہیں وہ سال ڈالا۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا آکھنا پتر اگر تو جا رہا تو انہوں نے رہن دے، فرمایا نہیں اماں وقت ایسا آ گیا سا الناس یرانی قتیلا یرى النساء سبایا، اللہ کو اب یہی منظور ہے کہ مجھ کو قتل ہوا پائے اور میری بہنوں کو قیدی دیکھے۔ اس تو ساتھ چارہ نہیں، امت سو گئی، ڈنڈے دے زور نہ چپ کراتا گیا۔ انہوں نے ہلاؤن کا ایک طریقہ نکلا کہ پردے دارا نکل میں نکل دنیا، اور باقی وہ نتیجے دنیا اٹھی۔ یہ بات پڑھو جنہوں کا حشر پھر بنو میاں کا لوگوں نے کی کہہ قبراں کٹ پھوڑ کے وقتی طور پہ ٹھیک ہے کہ گھوڑے دوڑاتے لاش سے پھر پھیر دیتا، مگر حشر بہت برا دنیا پہنچ کے مرے۔ اور امام ابن حجر لکھ دے فتح الباری، ساڈے امام عبد الرحمن مبارک بھی ترمذی شرح لکھ دے کہ وعذاب اللہ شد، یہ دنیا پہنچ کے مرے ہے کہ قاتل تے جڑا اگے اللہ دا عذاب آ رہا ہے ظالم اس تو بھی سخت۔ اس تو اہل حدیث بنو، دیوبندی بنو، سنی بنو، نہ شیعہ بنو، مگر خدا دی قسم ناسبی نہ بنو۔ دشمنان اہل بیت نہ بنو، رسول انہوں نے مبالے دے موقع دے چوانوں نال لے کے جائے تے تسی انہاں نال ویر کرو، کچھ عقل دی گل کرو۔ اے شیعہ دے نہیں تہاڈا اپنا قصور ہے کہ تسی انہاں نوں چھڈتا انہاں قابو کر لے، لوگوں نے بیوقوف بنایا کہ اسی حسن حسین نوں مننے، اے انہاں نوں پرے کرو، آپ قبضہ کرو۔ صحیح دسو کہ تسی کی مننا؟ تسی جو انہاں دے نام تے روٹیاں کھاندے سی، شراباں پیندے جے، نمازاں نہیں پڑھتے، تسی کی حسین نوں مندے؟ اپنے آپ کو ثابت کرو کہ اگر اہل بیت نوں منو پائی اسی ہیں، جویں اصحاب رسول ساڈے سر دے تاج ہے، رسول اللہ دا خاندان بھی تاج۔ اے مسلک جو اہل حدیث دا، اس تو جڑا عالم گل کرے میری طرف پہنچا دو کہ پہلا واضح کر کے تو اہل سنت اور اہل حدیث ہے گا، لکھ کے دے، مولوی صاحب ہی لکھ کے دو، اور 1400 سال دس کر کہ کہڑے کہڑے عالم ہیں جڑے انہاں شیعت دے جراثیم نہیں، وہ گمراہ نہیں، خالص صحیح عقیدے وہ دس لسٹ بنا، اور ان کتاباں میدان چاؤں گیاں۔ جے تیری گل کرن گے یزید رحمت اللہ علیہ تو مولوی صاحب کو پھانسی لا ہے کہ جے وہ سارے دعائی دے میں بھائی ظالم سی، فاسق، حسین شہید ہے، تسی کیوں پھر ساڈا دین خراب کر دیں؟ شیعہ دا رد کرن دا یہ طریقہ بھی جڑے ساڈے ہی بزرگ ہے جداں دے ابو بکر عمر عثمان اوداں دے علی، تسی وہ چھڑاؤندے نہیں سک۔ اور مولانا عبد الرشید نعمانی فات ہو، شیخ التفسیر سی، شیخ دیوبندی، صرف وہ ایک بندہ اٹھیا جس خدا دے بندے نے حادثہ کربلا کا پس منظر، شہدائے کربلا پر افتراء یزید کی اتنی چوٹی دیاں کتاباں لکھیاں کہ ظالموں 1400 سال دا اہل سنت دا ساڈا جڑا مسلک سی انہوں برباد کر دیا، اور پردہ پایا صحابہ دے دفاع دا۔ صحابہ صرف یزید ہے، حضرت علی حسن حسین صحابی نہیں، یعنی دھوکھا دے کے نا انہاں تو چھڑانا چاہوں گے۔ ایسا نیک بزرگ سی جب سے سید ابو الحسن ندوی علی میاں نے پھر لکھیا کہ شکر ہے یار اہل سنت ایک نوں تے اللہ نے توفیق دی کہ انہاں مظلوم اہل بیتاں دا دفاع کیتا۔ یہ کتاباں پڑھو تے انہاں نوں سیکھن دی کوشش کرو۔ اے مہینہ اب سانوں اپنے ایماناں دے تازہ کرنے دی دعوت دیندا کہ رون پٹن دا نہیں، اٹھو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔